فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اس وقت کی بات ہے جب وقت تھا ہی نہیں، ڈائریکٹ بالکل فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ انی خالق بشر من الطین، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن غازی کی قسم بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن بنایا میرے جوانوں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ 6.5 لاکھ سال کے بدبخت عبادت گزار شیطان سے اللہ ناراض ہو کر کہہ رہا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور مجھے جھکنے والا اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یا تو اللہ کے ہاتھ مان کر دنیا ہو جائے مشرک، اس کے ہاتھ مانے تو مشرک ہی ہوں گے۔ نہیں مشرک ہونا چاہتے تو پھر علی کے دروازے پہ آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون سے ہاتھ ہے کہ اللہ کہتا ہے وہ میرے ہیں۔ بن گیا آدم، حضرت آدم علیہ السلام پہلا زمین پر خلیفۃ اللہ ہے، آدم کا پتلا بن گیا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو پھر حکم دیا، کیا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، جب اس آدم کے پتلے میں اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک لوں تو اسے فوراً سجدہ کرنا۔ جب اس آدم کے پتلے میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونک لوں تو اسے فوراً فَقَعُوا، یہ جو فے ہے نا، فے فَقَعُوا والی فے، یہ فائے تاجیلیہ ہے عربی گرامر میں، فوراً پلک جھپکنے سے پہلے آدم کو سجدہ کر دینا۔ اور یہی فے لگائی تھی حسین کے نانا نے غدیر کے میدان پر، من کنت مولاہ فہذا، جس کا میں مولا بس فوراً علی مولا۔ یوں اکٹھے کھڑے ہیں غدیر میں، فاصلہ نہیں ہے علی اور رسول میں، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں فاصلہ نہیں ہے۔ علی مصطفیٰ کے جانے کے بعد نہیں، محمد نے اپنے ساتھ کھڑے ہو کر بلا فصل کا اعلان کر دیا کہ یوں علی میرے ساتھ ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ لحموں کا لحمی، داموں کا دامی، جسموں کا جسم، روحوں کا روحی، یا علی تیرا خون میرا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا خون تیرا ہے، تیرا جسم میرا ہے، تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بندے کے دو حصے ہوتے ہیں انسان کے، ایک ظاہر ایک باطن۔ باطن میں روح ہے، خون ہے، گوشت ہے، اندر کا جسم ہے، اوپر تو کھال ہے، بسم اللہ، یہ اندر ہے، ظاہراً چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، کان ہے، سر ہے، ہاتھ، سب کو ظاہر ہے۔ پتہ نہیں کیا جلوہ ہے تیرے مرشد علی میں، کیا جلوہ ہے نجف کے شاہ میں۔ علی کے باطن پر مصطفیٰ کا قبضہ ہے، ظاہر پر اللہ کہتا ہے چہرہ میرا ہے۔ ید اللہ، اور بندہ علی کو نکال دے پھر خدا بھی چلا جاتا ہے، رسول بھی چلا جاتا ہے، وہاں اللہ اور رسول رہتے نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی روح پھونک لوں تو اس کو سجدہ کرنا آدم، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں۔ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے تو نے تکبر کیا ہے، تو نے ابا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو نے تکبر کیا ہے، تو نے ابا کیا ہے، وکان من الکافرین، تو ہے ہی پرانا کافر۔ اللہ کہتا ہے تو پرانا کافر ہے، تو ہے ہی کافروں میں سے۔ یار آدم تو ابھی بنا ہے، اللہ اس سے کہہ رہے تو پرانی کافروں میں سے ہے۔ اگر کافر پرانے تھے تو مومن بھی ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں تو پرانا کافر میں سے نہیں آیا، مردود ہے، رجیم ہوتی ہے۔ رجیم اسے کہتے ہیں اس کی توبہ قبول نہ ہو، لعنتی ہے، جہنمی ہے، قیامت تک کی تجھ پہ لعنت ہے میری۔
پتہ ہے کتنا، بسم اللہ بیٹا، پتہ ہے کتنا عبادت گزار تھا شیطان؟ بتاؤں، زمین کے انچ پہ اس نے سجدے کیے ہیں. جب زمین ختم ہو گئی، اللہ سے کہتے تیری زمین ختم ہو گئی، اللہ کہتے پہاڑوں پہ آ جا. پہاڑ کے ایک ایک پتھر پہ سجدے کیے. پہاڑ ختم ہو گئے، اللہ کہتے پہلے آسمان پہ آ جا. پہلے آسمان سب پہ سجدے کیے، اللہ کہتے دوسرے پہ آ جا. وہ بھی ختم، تیسرے پہ آ جا. وہ بھی سجدے کیے، چوتھے پہ آ جا. چوتھے آسمان پہ اس کے سجدے کمپلیٹ ہوئے. امام الملائکہ تھا، جماعت کرواتا تھا فرشتوں کو. فرشتوں کو بیت المعمور کی طرف منہ کر کے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، جس طرح ہم کعبے کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں. وہاں بیت المعمور ہے چوتھے آسمان، وہاں فرشتوں کو جماعت کرواتا تھا. سارے فرشتے کے پیچھے تھے، درس دیتا تھا انہیں. اتنا مقام. 6.5 لاکھ سال ہو گئے تھے اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. کمپلیٹ ہوئے، ادھر آدم میں روح داخل ہو گئی. اللہ کہتے کر سجدہ، جس نے انکار کر دیا. 6.5 لاکھ سال کی باتیں اٹھا کر نہ اللہ نے اس کے منہ پہ ماری. نکل جا سے. 6.5 لاکھ کی باتیں اٹھا کر نہ اللہ نے اس کے منہ پہ ماری. نکل جا سے. انسان کی ایوریج ایج پاکستان میں 45 سال ہے. میں 50 لگاتا ہوں. 50 سال ایوریج ایج نکلی ہے پاکستان میں. بندہ صحت مند رہ کر زندگی گزارتا ہے. 50 سال کے بعد اگر زندہ ہے تو پھر کرم ہی ہے. پر ایوریج ایج 45 سال ہے. میں 50 لگاتا ہوں. 50 سال کی زندگی میں جو سمجھ جائے وہ سر مار دے. اب میں آپ کو بولنے کا نہیں کہوں گا کیونکہ آپ نے میری 20 منٹ ہو گئے نہیں مار دے. 50 سال میں جو پہلے 15 سال ہے اس میں نماز واجب نہیں. 15 سال کے بعد ہونی ہے تو وہ نکالنے پڑیں گے. پیچھے 35 سال بچتے ہیں. 35 سال کی میں کہتا ہوں کوئی بھی عبادت بندے کی قضا نہیں. مستحبات، واجبات، تسبیحات، سجدے، رکوع، زکاتیں، خیرات سب کچھ ہے. 35 سال کی ہے نا، کوئی بھی قضا نہیں ہے تو 35 سال. جو اللہ آدم کی وجہ سے شیطان کی 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہ تیرے 35 سال کو علی کے بغیر کیسے کرتا ہے؟ جو 6.5 آدم بڑا نہیں، علی بڑا ہے. وہ صرف زمین پہ خلیفہ ہے، علی عالمین کا خلیفہ ہے. ساسا بن سہان عبدی نے امیر المومنین سے سوال کیا، مولا آپ افضل ہیں کہ آدم؟ علی فرماتے میں تجھے بات بتاتا ہوں، خود فیصلہ کر لے کہ وہ ہے افضل کہ میں. مولا کیا فرمایا؟ آدم کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک گمراہ ہو گیا، قابیل. فرمایا میرے 18 ہیں، ایک دکھا جو اللہ کا دشمن ہو. اس نے کہا ساسا نے مولا آپ افضل ہیں کہ عیسیٰ؟ فرمایا میں تجھے بات بتاتا ہوں، خود فیصلہ کر لے. مولا کیا؟ فرمایا وہاں عیسیٰ میری بات پوچھ رہے نا، عیسیٰ پہ واجب ہے کہ وہ بطول کی عزت کرے، جہاں بطول پہ واجب ہے کہ وہ میری عزت کرے. میں وہاں بطول اس کی ماں ہے، میری زوجہ ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس نبی نے، امام نے، معصوم نے معجزہ دکھایا تو انہوں نے کہا بے اذنی کم، بے اذنی کم، بے اذنی، بے اذنی، بے اذنی، میرے حکم سے، میرے حکم سے. صرف عیسیٰ اور میرے مولا علی 2 ایسے معصوم ہیں جنہوں نے جب بھی معجزہ دکھایا تو فرمایا بے اذن اللہ، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے. بسم اللہ. پوچھا گیا کہ یار سارے آپ کے بیٹے بھی معجزہ دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے اذنی، آپ بے اذن اللہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں بھی بے اذن اللہ کہتا ہوں، عیسیٰ بھی بے اذن اللہ کہتا تھا، کیونکہ اس پہ شک ہوا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، مجھ پہ ہوا کہ یہ اللہ ہے. کیونکہ اس میں بھی اللہ کے بیٹے ہونے کا شک ہوا، مجھ پہ اللہ ہونے کا ہوا. تو ہم زمانے کو بتا رہے ہیں ہم اللہ نہیں ہے. بے اذن اللہ، بے اذن اللہ، بے اذن اللہ. کیا بات، کیا بات. میرے مرشد علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کائنات کے مشکل کو شاید اللہ نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے، کبھی آپ پہ بھی مشکل بنی؟ قیمت دو گے معرفت سے، یہاں سے نہیں، یہاں سے. مولا کبھی آپ پہ بھی مشکل بنی؟ علی فرماتے ہیں ایسی بنی پھر گئی نہیں. مولا وہ کون سی؟ فرمایا جو میں نہیں ہوں وہ بن کے چل رہا ہوں. یہ تو اس کے توحید کو بچانے کے طریقے ہیں میرے مرشد علی. کبھی سو کے اللہ بچا رہا ہے. لا سینا تو مولانا اللہ کی صفت ہے.
شب ہجرت اللہ نے سرکار مصطفیٰ سے کہا یا علی یا رسول اللہ میرے محبوب یہ علی لیٹ تو گیا ہے تیرے بستر پر اسے کہے سو بھی جائے کہ جو 1000 رکعت نماز ایک رات میں پڑھتا ہے 2000 سجدہ کرتا ہے اللہ کا وہ سوتا کب ہوگا آپ سمجھا رہے ہیں 1000 رکعت نماز پڑھی نہیں جا سکتی ہمارے بس میں نہیں ہے نہ اتنا وقت ہے رات کا صرف علی پڑھ سکتے قرآن میں کہتا ہے لا تتجاوی جنوبہم عن المضاجع اللہ کہتے ہیں یہ آل محمد وہ ہیں جن کے پہلو بستر سے واقف ہی تھے اور جن کے پہلو بستر پہ بھی نہیں لگتے اولاد بھی ہے تو پھر تیرے جیسے تو نہ ہوئے صبح جو پہلا کنت ہیرا کے مالک ہے مصدر ہے حضرت علامہ شہاب الدین مرعشی لجفی اعلیٰ مقام ہوگا جنہوں نے قوم میں جماعت شروع کروائی پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی معصوم قوم کے حرم میں انہوں نے شروع کرائی انہوں نے لکھا ہے حضرت علامہ سید شہاب الدین مرعشی کہتے ہیں دنیا والوں آل محمد کو بعد میں سمجھو سوچو کہ یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں جاتے کیسے ہیں ان کا کیا طریقہ کار اللہ نے اختیار کیا ہوا ان کے ساتھ لیکن پہلے جو اس گھر کے جانور ہیں گھوڑے ہیں سواریاں ہیں پہلے ان کو سمجھو کیا سمجھے جی وہ فرماتے حسین علیہ السلام کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر علیہ السلام کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا عقاب قیمت چاہیے مجھے ہاتھ باندھ رہا ہوں عقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا ذات القفا ذات القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری ابھی بھی چپ بیٹھے ہو علی سے جانور محبت کرے تو شجرے بن جاتے ہیں علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب عقاب کے گھوڑے کے باپ کا نام ذات القفا ذات القفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج خنج کے باپ کا نام میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری آپ کے مصطفیٰ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ ری گھوڑا نہ کسی سلم میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کون فاکار تو کون سے پیدا ہوا جیسے گھر کے جانور کون سے پیدا ہوتے ہیں سردار تیری بچے ایک واقعہ جانتے ہیں جو اسکول کالج میں پہلے تو تھا کتابوں میں آپ شاید نہ ہو تو اس میں بھی پڑھایا گیا کہ جو جو دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا سب کے بند کر صرف 2 دروازے کھلے رہے ایک سرکار نبی کا دوسرا میرے مولا علی کا صرف 2 دروازے باقی سارے بند کیا بات ادھر گلی گلی سے ہو گیا 2 جوڑیوں نے 2 جوڑیاں 4 بندے بنتے ہیں 2 جوڑیوں نے سرکار مصطفیٰ کے سامنے ہلکا سا اعتراض کیا علی کے دروازے کھلنے کا 2 رسول کے چچا بولے 2 اور بندے بولے جو دوسرے بندے تھے وہ تو خاموش ہو گئے حمزہ اور حضرت عباس دونوں چچا ہیں رسول دونوں آگے یا رسول اللہ یہ علی کا دروازہ کھلا ہے ہمارے بند کیوں سرکار نے فرمایا چچا جان جیسے علی کا کھولا ہے نا تمہارے دوسری نے بند کیا سرکار ہمیں روشن دان رکھ لیں مسجد کی دیوار میں دونوں چچاؤں نے کہا چچا جان بالکل نہیں سرکار نے کہا سوراخ لاکھ لیں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں آتی رہے نہیں یہاں تک انہوں نے کہا ہمیں روشن دان کی اجازت نہیں سرکار علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے برادران اہل سنت کا بہت بڑا عالم اتنا عالم ہے کہ اسے امام کہتی ہے امام غزالی ان کی تفسیر میں نے قوم مقدس سے خریدی تھی ڈالر لے کر دیکھ کر ایک جملے کے لیے خریدی کہ ہونی تو چاہیے نا کہ کل بھی پوچھ ہی لے جملہ ایک ہی کمال لکھا انہوں نے کہا جب رسول کے دونوں چاہے تھے یوں نہ کرنے دینا جا جب رسول کے دونوں چچاؤں نے بار بار اصرار کیا تکرار کیا کہ سرکار علی کا دروازہ کھلا ہے ہمیں ایک سوراخ رکھنے کی اجازت نہیں روشن دان رکھنے کی اجازت نہیں اس کا سبب کیا ہے تو سرکار کے رحمت والے چہرے پر سرخی جلال آ گئی فرماتے چچا جان میں بات ٹال رہا تھا اگر آپ بات سننے میں بازد ہیں تو پھر سن لے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہو رہا ہے ان کے دروازے بند کر اور جس کے بچوں نے نازل ہو رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا دیکھو چھڑ گیا میں دعا کرتے بیٹھو اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد البحرین یلتقیان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کہتے ہیں میں وہ قادر مطلق خدا ہوں جس نے دو برابر کے سمندروں کو آپس میں ملایا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دو برابر کے سمندروں کو آپس میں ملایا, پھر دونوں سمندر مل بھی گئے, درمیان میں پردہ بھی رہا, پھر پردہ بھی رہا, پھر موتی بھی نکلے. برادران اہل سنت کی تفسیر کا نام ہے در منصور, پھر ہماری تفسیر کا نام ہے مجمع البحرین. کتابیں دو ہیں, دونوں میں روایت ایک ہے. سرکار نے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت کی. ایک بندہ مسجد کے درمیان میں اٹھا, رسول کے سامنے ہاتھ بڑھ کے کہتے یا رسول اللہ مل بحران و مل حجاب و مل لولو والمرجان, وہ دو سمندر کون ہے, جو پردہ ہے وہ کون ہے, جو موتی نکلے وہ کون ہے. مسکرا کے بطول کے پاک بابا فرماتے سنو ان علی جن والفاطمہ بحران ابی کان من العلم وانا الحجاب. فرمایا جیسا سمجھا غازی کا واسطہ کنوسی نہ کرے, میں سمجھا نہیں سکوں گا چونکہ منبر ہے, مائک ہے, بیٹھک نہیں ہے, ہر بات نہیں کی جا سکتی, کوئی خود سمجھی جاتی ہے. رسول فرماتے ہیں اللہ کے دو سمندروں کا نام, ایک سمندر کا نام علی ہے, دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی بطول ہے, اور دونوں کے درمیان پردہ میں رسول ہوں. فرمایا یہ دونوں جب بھی ملتے ہیں, جہاں بھی ملتے ہیں, جس حالت میں بھی ملتے ہیں, میں حکم خدا سے ہم دونوں کے درمیان کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتا ہوں. بھائی جان ہم ماننے کے لیے تیار ہے کہ تو جو کہتے پھرتے ہو کہ شیعہ چھلے پاگل ہے, یہ تو آل محمد ہے ہی ہم جیسے تیرے جیسے ہیں. کل کھل کے پھر سن میری, تو بھی ایک کام کر, کیا اپنے سسر کو درمیان میں بٹھا تو پھر پیوں بن کے بٹھا. ایک جملہ کہوں, یزید بن قالب ایک بندے کا نام ہے, وہ کہتے ہیں 16 بندے تھے, 16 جو دیوار کعبہ کے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے کہ علی کی اماں ابو طالب کی پاک زوجہ جب کعبے کی دیوار کے قریب آئی, کیوں بلا تشریف وہ کہتے ہیں بی بی نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھانے کے بعد دیوار میں در بن گیا, مخدوم اندر تشریف لے گئی. کیوں اٹھائے ہاتھ بی بی نے, ہاتھ کیوں اٹھائے؟ ویسے چلی جاتی دیوار کے قریب, مخدوم در بن جاتا, اندر تشریف لے جاتی. ہاتھ اٹھانے کا مقصد چونکہ ہر ماں کی فطرت ہے, وہ میری ماں ہو یا کسی کی ہو, کہ جس ماں کو پتا ہو کہ مہینہ سوا ڈیڑھ کے بعد بچے نے جھولی میں آ جانا ہے, تو وہ ماں کیا کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے کرتے, چھوٹے چھوٹے کمبل, چھوٹے چھوٹے تکیے, چھوٹے چھوٹے بستر, جو پہنچ گئے ہو آپ کو ماں بنا کے رکھتی ہے نا جو بچہ جو آنے والا ہے. علی کی اماں نے اللہ کے گھر کے قریب کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے 32 آنکھوں کو گواہ بنا کے کہا نہ لکھنا جو علی پیدا ہوا ہے, اگر پیدا ہوتا تو میرے پاس بھی کوئی کپڑے, کوئی کمبل. بی بی کہتے میں بغیر کپڑوں کے جا رہی ہوں, بچے کے کپڑے نہیں ہیں میرے پاس, لیکن جب باہر آؤں گی تو میرے بیٹے نے کپڑے پہنے ہوں گے. جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ ہم جیسے, اللہ انہیں ننگا پیدا کرتا ہے, علی لباس کے ساتھ آیا ہے. جہاں سے شروع کہا تھا اللہ کہتے تو ہے ہی پرانا کافر, شیطان سے کہتے ہیں. ایک آیت پڑھو قرآن کی, پھر آپ کو ایک فارسی کا شعر سناتا ہوں. پہلے آیت سنیں پھر فارسی کا شعر سنیں. قیامت کے دن کچھ بندے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے سرکار, اور کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی کنت تراب, کاش میں ترابی ہوتا. اسی آیت کو سامنے رکھ کے فارسی کے شعر نے آپ کو میرے مرشد علی کی شان میں ایک شعر لکھا ہے. شعر نے لکھا عرض جھولی میں رکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں تا شد عرض نجف آرام گاہے بو تراب, عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنت تراب. وہ کہتے ہیں جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا. حضرت داؤد کا نام سنا ہے, یاد ہے آپ کو, اولي العزم نبی ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب امت ہے. لہن داؤدی, لہجہ سرکار داؤد کا مشہور ہے, بڑے خوبصورت لہجے کے مالک تھے. جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ, چرند, پرند سریلے تھے, تو ان کے ساتھ سرکار شامل ہو جاتے. کتنا لہجہ اللہ نے عطا کیا. ان کے زمانے میں شیطان آ گیا حضرت داؤد کے سامنے. جتنے بھی وہ شکلیں بدلے وہ تو حجت ہے,
बहुत तो जानते हैं शैतान है। देखो फिर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, चल बिला तस्बीह। उसने कहा सरकार ला हौला ना पढ़ो। क्यों? आज मैं ना शैतान बन के नहीं आया सरकार, काम और है। बता। उसने कहा जी वो जो मैंने आदम को सजदा नहीं किया था, उस पे पशेमान, शर्मिंदा, नादिम। आप अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह से सिफारिश कर, मुझे माफी दे दे। इतना अकीदा तो बेगैरत तरीन शैतान का भी है कि मासूम सिफारिश करे तो माफी ही माफी। जनाब दाऊद ने कहा कि आसमान की बात उठाए, परवरदिगार है तो लानती, शैतान है, रजीम है, इसकी तौबे कबूल नहीं। तेरा मासूम समझ के मेरे दरवाजे पे आ गया है, कोई है गुंजाइश? अल्लाह से अल्लाह ने कहा दाऊद ये बड़ा लानती है, अब जा बोल गया। लानती को मैं जानता हूँ, ये माफी शाफी मांगने नहीं आया, ये मक्र कर रहा है। और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह मक्र करने वालों को अच्छा जवाब देता है। इसे कहे, अब मैं उसे शिया कैसे बता जो यहां तक भी समझे और फिर मुस्कुराए भी ना। अल्लाह ने जनाब दाऊद से कहा कि इसे कहे कि आदम तो दुनिया में रहा नहीं, आदम की कब्र ढूंढ, एक सजदा उसकी कब्र को कर, मैं अल्लाह तेरे गुनाह माफ करता हूं। जनाब दाऊद कहते चलो लानती, चलो लानती, अब मैं तुझे आदम की कब्र दिखाऊं, उसे एक सजदा कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ करने लगे। इसने फिर मक्र किया, सरकार कब्र ढूंढेंगे जाएंगे, यहीं खड़े खड़े माफी नहीं मिलती, तेरे सहन में खड़े खड़े। जनाब दाऊद कहते हैं लानती, ये तो कह रहा है सब लानती जा रहा है कि यहीं खड़े खड़े माफी मिले। अल्लाह कहते फिर मक्र किए, फिर जवाब देते हैं। जनाब दाऊद कहते हैं तो परवरदिगार क्या करे? अल्लाह कहते नहीं जाता ना आदम की कब्र पे, फिर मक्र कर रहे से कहे यहीं तेरे नबूवत रिसालत वाले पाकीज़ा सहन में बैठ जाए, मिट्टी इकट्ठी करके आदम की कब्र की शबीह बना ले, उस शबीह को एक सजदा करे, मैं अल्लाह इसके गुनाह माफ करने लगा हूं। जनाब दाऊद कहते हैं लानती अब तो सफर करने की जरूरत नहीं, मेरे घर में बैठकर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके आदम की कब्र की शबीह बना के उसे सजदा कर, अल्लाह तुझे माफ करने लगे। कहता जनाब काम करो, मैं असल को नहीं झुका, आप शबीह को झुकाने लगे हैं।